چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین حضرات، آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہر نفع و نقصان اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہے۔ معزز ناظرین و حاضرین، ہمارا عام طور پر یہ عقیدہ ہے کہ اگر تو میرے کسی عمل سے، میری جد و جہد سے، میری ایفرٹ سے مجھے فائدہ ہو تو ہم اس کو اپنی کامیابی گردانتے ہیں کہ یہ جو مجھے کامیابی ملی ہے یہ صرف اور صرف میری اپنی کوشش، میری اپنی سٹرگل سے ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی نقصان کا سامنا ہو جائے، گھاٹا پڑ جائے، تو ہم اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا، وہ کامیابیوں کی طرف بڑھنے لگا، آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی مل گئی، آپ کی انویسٹمنٹ تھاؤزنڈز میں تھی وہ بڑھ کر ملینز میں بن گئی، تو ہم کہتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے بڑی سٹرگل کی ہے، میں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، میں نے ہارڈ ورک کیا ہے، میں نے سٹرگل کی ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر وہ ناکام ہو جائے، اس میں نقصان ہو جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی تھی، یہ تقدیر الہی ہے۔ تو میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ اصل عقیدہ یہ ہے کہ نفع ہے یا نقصان ہے، در حقیقت وہ من اللہ ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور ہمیں یہ بات اپنے عقیدے میں ڈال لینی چاہیے کہ انسان صرف ایفرٹ کرتا ہے، انسان سے سٹرگل کرتا ہے، اور سٹرگل کرنی چاہیے، یہی ہمیں اللہ کی طرف سے احکامات ہیں۔ مگر اگر ہم اپنے تئیں کامیابی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر ہمیں نقصان بھی اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ در حقیقت نقصان ہو یا نفع ہو، وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اب ذرا آئیے قرآن پاک کے چند مقامات سے مطالعہ کرتے ہیں کہ کیا ہر نفع و نقصان اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو میں نے اپنے خطبہ میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 188 آیت نمبر پڑھی ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ فرمایا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں ہوں، مگر یہ کہ جس قدر اللہ نے چاہا۔ اب یہ دیکھیے، اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے لفظ قل سے ہو رہا ہے۔ قل، قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ تو یہ مفسرین کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے اندر جہاں بھی لفظ قل آئے گا، اصل میں یہ مخاطبت کے لیے ہوتا ہے، یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے نبی آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے کہ میں اپنے ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے نہ میں اپنی اختیار سے کسی کو نفع دے سکتا ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے نہ میں اپنے اختیار کے بل بوتے پر کسی کا نقصان کر سکتا ہوں۔ آگے فرمایا الا ما شاء اللہ، کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو فرمایا یہ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے، اور اگر کسی کو گزند پہنچا ہے، نقصان پہنچا ہے تو فرمایا وہ بھی اللہ کی جانب سے۔ اسی طرح سورہ المائدہ آیت نمبر 41 ذرا ملاحظہ فرمائیے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ فرما لے تو تم اس کے لیے اللہ کے حکم کو روکنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہاں بھی اللہ نفی فرما رہا ہے، فرمایا اگر اللہ کا ارادہ یہ ہو کہ اس بندے کے لیے گمراہی ہے، اس بندے کے لیے ہدایت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو فرمایا فَلَن تَمْلِكَ لَهُ شَيْءً مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو پھر تم جتنی مرضی تبلیغ کر لو، اسے سمجھا لو، اسے راہ راست پہ لانے کی جد و جہد کر لو، تو فرمایا جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا، اللہ کی مشیت اللہ کی تقدیر میں نہیں ہوگا، تو کسی بندے کو نہ گمراہی مل سکتی ہے نہ کسی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ہم سب کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں عقیدہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اسٹرگل کرو، کوشش کرو، مگر توفیق اپنے رب سے مانگو۔ اگر آپ کسی کو رائے ہدایت پہ لانا چاہتے ہیں، آپ اس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، آپ اسے وقت دے رہے ہیں، آپ اس کی مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں، آپ اس کی جو ہے وہ تربیت کے لیے کچھ ہیلے کر رہے ہیں، تو فرمایا ساتھ پھر خدا سے اپنے حضور جھک کر اللہ سے توفیق بھی مانگو، چونکہ اصل میں یہ اختیار اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کا اذن ہو جائے گا، اگر اللہ کی تقدیر میں آ جائے گا، تو پھر فرمایا اس کو ہدایت مل جائے گی۔ اب اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 49 آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، وہی مضمون ہے۔ ارشاد فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا، مگر جس قدر اللہ چاہے۔ یہاں بھی وہی بات اللہ رب تبارک و تعالی بڑی صراحت سے بیان فرما رہا ہے، لا املکو، املک کو لفظ مالک سے بنا ہے، فرمایا املکو میں مالک نہیں ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اظہار فرما رہا ہے، کہلوا رہا ہے کہ لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ تمہیں انسان کو اللہ رب العزت نے مالک نہیں بنایا، یہ اختیار محض اللہ کا ہے۔ اللہ رب العزت ہی حقیقت میں اس کائنات کا خالق اور مالک۔ تو مومن کی زندگی کا راز بھی یہی ہے کہ مومن اپنے رب کے حضور جس طرح نماز میں کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر قیام کی حالت میں عرض کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے ہمارے مولا ہم تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام کہ اللہ رب العزت نماز میں کھڑا کر کے ہاتھ بندھوا کر قیام کی حالت میں مومن سے یہ
5 وقت کی نماز میں یہ اقرار کرواتا ہے، بار بار تکرار کے ساتھ کہلواتا ہے کہ بندے تو یہ کہے اور اپنی سوچ بنا لے، اپنا عقیدہ بنا لے کہ استعانت وہ اللہ سے طلب کرنی ہے۔ اسی طرح ہم کوئی کاروبار کریں، ہم کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ہو، وہ دین کے لیے ہو، وہ دنیا کے لیے ہو، وہ اپنے خاندان کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے ہو، تو لوگوں اس میں اپنی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے طلب کی جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے۔ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارا کام ایفرٹ کرنا ہے، مطلب آپ نے کسی کام کا آغاز کیا، آپ اس کے لیے اپنی آخری حد تک کوشش کر رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں، اگر کامیابی نہیں مل رہی تو اٹ مینس کہ اللہ کی مشیت میں نہیں ہے، اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس منزل کی طرف مت جائیں، آپ اس کاروبار کو چھوڑ دیں، آپ کسی اور کاروبار کو شروع کریں، اگر اس میں کامیابی نہیں مل رہی تو کسی اور کی طرف آپ کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے یہ راستے کھولے گا، مگر مایوس نہیں ہونا، اور اللہ کے حضور اپنا تعلق بندگی اس کو استوار کر کے مضبوطی کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اسی طرح سورہ الزمر کی آیت ہے، آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ان کے لیے وہ سب نعمتیں ان کے رب کے پاس موجود ہیں جن کی وہ خواہش کریں گے، یہی محسنوں کی جزا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کو ایک اور رنگ میں بیان فرمایا، فرمایا ان کے لیے وہ سب نعمتیں ہیں ان کے رب کے پاس موجود ہیں۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا تم جو کچھ طلب کرتے ہو، جس کی آرزو کرتے ہو، جس کی تم چاہت رکھتے ہو، تو فرمایا تمہارا چاہنا کافی نہیں ہوگا، تمہاری آرزو کافی نہیں ہوگی۔ آرزو کرو، چاہو، ڈیمانڈ کرو، مگر مانگو اپنے رب سے۔ کیوں؟ فرمایا عند ربہم، جو وہ نعمتیں طلب کرتے ہیں، جس کی وہ تمنا کرتے ہیں، جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، فرمایا وہ تو ما یشاؤون عند ربہم، جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کے رب کیا ملے گی۔ ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں رزق چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، ہمیں جو کچھ بھی چاہیے، فرمایا عند ربہم، وہ ان کے رب کے ہاں سے ملے گا۔ جیسے ہمیں آپ ایک بچہ بھی چھوٹا سا ہو تو وہ اس بات سے واقف ہے، آپ اسے کہتے ہیں بیٹے جاؤ یہ سویٹ لے آؤ، تو یہ جو بچہ ماشاءاللہ میٹرک کا بچہ یا اس سے کم کلاسز کا بھی ہوگا نا، وہ بچہ یہ جانتا ہے کہ بیکری پہ مجھے جانا پڑے گا سویٹ کے لیے، وہ کسی سبزی فروش دکان والے کے پاس نہیں جائے گا کہ مجھے، اگر بچہ چلا جائے سبزی والے کے پاس مجھے سویٹ دے دیں، تو سویٹ نہیں ملے گی۔ بچے کو بھی پتا ہے کہ سبزی والے کے پاس سے ملے گی، مجھے سویٹ بیکری کے پاس جانی پڑے گی۔ اس طرح لوگوں یہ جتنی آسائشیں ہیں، جتنی عزتیں ہیں ہمارے پاس، جتنی ہمیں اولاد مل رہی ہے، ہمیں رزق مل رہا ہے، یہ من اللہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اگر ہمیں اور خواہش رکھنی ہے، ہم کسی اور چیز کا طالبگار ہیں، تو لوگوں یہ صرف ایک وہ دکان ہے، ایک ایسا جنرل سٹور ہے، ایک ایسا مال ہے جہاں اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کے حضور ہی جا کر اس کو اگر ہم مانگیں گے تو پھر ہی ہمیں وہ عطا ہوگا۔ آج کے درس کی آخری آیت سماعت فرمائیے، سورہ الجن ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ خالق کائنات اللہ جل وعلا شاہ فرماتا ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تمہارے لیے نہ تو نقصان یعنی کفر کا مالک ہوں، اور نہ بھلائی
یعنی ایمان کا، گویا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، میں تو ذریعہ اور وسیلہ ہوں۔ یہ رسول، یہ پیغمبر، یہ وسیلہ ہے۔ اگر اب ہم دیکھتے ہیں 1,40,000 صحابہ کرام کی جماعت، جو اس وقت عالم کفر تھا، جہالت تھی، ہر طرف برائی تھی، بدکاری تھی، لوگ آپس میں جان کے پیاسے بن گئے تھے، گلے کاٹے جا رہے تھے۔ اب وہ والے باپ خود اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا، کتوں کے سامنے ماتھے ٹیکنے والے، وہ کیا چیز تھی کہ وہ سارے کے سارے ایک خدا کے ماننے والے بن گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت توڑ دیے، اپنے ہاتھوں سے شراب کے مٹکے بہا دیے۔ وہی باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنے لگا، گلے سے لگانے لگا۔ یہ دراصل یہ وسیلہ تو میرے مصطفیٰ بنے کہ ان کی آمد ہوئی، ان کا میلاد پاک ہوا، ان کی بعثت ہوئی، انہوں نے تبلیغ فرمائی، لوگوں کو کنوے کیا اللہ کا میسج۔ مگر حقیقت میں اگر سیدنا ابوبکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، تو وہ میرے مصطفیٰ کی تبلیغ تھی، اصل ایمان میرے اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اگر اسی معاشرے میں ابو جہل رہا، ابو لہب رہا، تو ان تک بھی وہ لا الہ الا اللہ کی صدا پہنچی تھی، مگر لبیک اس نے کہا جس کو اللہ کی توفیق وصل ہوئی۔ تو احباب ذی وقار، آج کے بعد ہم اپنا عقیدہ بنا لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے، جو کچھ ہوگا، وہ صرف باذن الہی ہوگا۔ جو ہمیں مانگنا ہے، جو ہمیں مل چکا ہے، جس کا ہم ابھی خواہش رکھتے ہیں، جس کا اور بھی خواہش کریں گے، وہ صرف اللہ کی ذات سے ملے گا۔ باقی یہ اولیاء، یہ صلحاء، یہ انبیاء، مومنین، ہاں یہ وسیلے ہوتے ہیں۔ ان سے دعا کروانا، ان کے لیے دعا کا کہنا، یہ سنت ہے۔ یہ اولیاء، صحابہ کرام، تبع تابعین کا یہ طور طریقہ رہا ہے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ اگر میں پڑھنے کے قابل بناؤں، آج مجھے لکھنا آتا ہے، مجھے آج کوئی بات سمجھ آتی ہے، تو دراصل وہ اساتذہ تھے جنہوں نے مجھے قابل بنایا، مگر یہ توفیق یہ میرے مولا نے دی۔ اساتذہ میرا ذریعہ بن گئے، وہ وسیلہ بن گئے، مگر یہ لکھنے کی توفیق، پڑھنے کی سکل، انڈرسٹینڈنگ کی سکل یہ میرے مولا نے دی ہے۔ تو احباب ذی وقار، اپنے مولا کے ساتھ اگر ہماری بندگی کا مضبوط رشتہ قائم ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ یہ ہماری سوچ کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا۔ لوگ محدود ہیں، خدا لا محدود ہے۔ بندہ بندے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرتا ہے میرا مولا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کو سمجھ کر اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔